عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ پروگرام عارف کی بھاشا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے ماسٹر یوٹرن مسٹر عمران خان، جنہوں نے زندگی میں اتنے یوٹرن لیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی ساری زندگی یوٹرنز اور ہپوکریسی پہ مشتمل رہی ہے، جس نے عیاشیوں کے زندگی میں انبار لگا دیا۔ آج وہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ کیا اس کے بارے میں بولیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے لیے اس نے ہر چیز کی قربانی دی ہے۔ اس نے کوئی اصول، کوئی مان مریادہ، ہر چیز اس نے چھوڑ دی۔ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے بعد اس نے جو دھرنے کے پروگرام شروع کیے تھے پاکستان میں، 126 دن کے دھرنے دیے تھے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بکواسیات کرتا تھا، پوری قوم کو نچایا ہوا تھا۔ ادھر ہی اسٹیج پہ ایک جرنلسٹ آتی ہے رحم خان، اس کے ساتھ سیٹنگ کر لیتا ہے، ادھر ہی اس کے ساتھ شادی بھی چھپ کے کر لیتا ہے۔ بعد میں شادی کی پول کھلتی ہے تو بتاتا ہے کہ ہاں میں نے پہلے تو منع کرتا رہا، پھر اس نے کہا کہ ہاں میں نے شادی کر لی، پھر 6 مہینے بعد ڈیورس دے دیتا ہے۔ اس کی بیوی ایکس وائف رحم خان جو کہ برٹش نیشنل ہے، اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی پھر، اور اس میں اس کے سارے پول کھولے تھے کہ یہ ڈرگز ایڈکٹ ہے، یہ گے ہے۔ مراد سعید کا نام لیا تھا جو آج کل وزیر ہے، کہ مراد سعید اس کے ساتھ سوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ رحم خان نے کتاب میں لکھی ہیں۔ اور جب پی ٹی آئی والوں نے ٹرولنگ شروع کی تھی رحم خان کی، تو رحم خان نے کہا تھا کہ میں برٹش سٹیزن ہوں، یہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہوں، آ جاؤ، جس کو آنا ہے کورٹ میں آ جاؤ، مجھے غلط ثابت کر دو۔ کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی نا، تو اس کے پاس سارے پروف ہیں کہ وہ یہ جو کہہ رہی ہے اس کو، کیونکہ برٹش کورٹس میں امیڈیٹلی پھر اس کو کنٹیمپٹ، اس کا ہتک عزت کا کیس بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پروف ہے تو عمران خان یا پی ٹی آئی نے کوئی کیس نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا خان کتنا رنگین اور کتنا سنگین ہے۔ تو یہ عمران خان کا اپنا کیریکٹر ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے۔ پھر یہ ایک پیرنی کے پاس جاتا تھا، جب یہ پیرنی کے پاس تعویذ کرانے اور دم کرانے جاتا تھا تو پیرنی کا شوہر بیچارہ یہ سمجھ کے کہ اس کا مرید آیا ہے تو میں کمرے سے نکل جاتا ہوں۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ اتنا یاش آدمی ہے کہ اس کی سارے زندگی ان چیزوں سے بھری پڑی، اس نے پیرنی کو بھی پھنسا لیا، اور پھر بغیر عدت کے، کیونکہ اسلام میں عدت کا ایک قانون ہوتا ہے کہ ایک عورت ڈیورس ہو جائے اس کے 4.5 مہینے بعد جا کے شادی کر سکتی ہے دوسری، وہ 4.5 مہینے کا پیریڈ اس کو بغیر شادی کے گزارنا ہوتا ہے۔ تو اس نے تو بغیر عدت کا پیریڈ پورا کیا، پیرنی کے ساتھ شادی کر لی، کیونکہ پیرنی نے اس کو کہا کہ میرے جن جو ہیں وہ تمہیں پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ وہ پیرنی کے جن جی ایچ کیو میں بیٹھتے تھے، پیرنی کے اپنے تعلقات فوجیوں سے تھے، تو اس نے پھر فوجیوں سے کہا کہ تو اس کو پرائم منسٹر بنوا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کس طرح پرائم منسٹر بنا، کیسے اس کو سلیکٹ کیا گیا، اور کس طرح اس کے لیے الیکشن میں ریگنگ کی گئی، یہ سب ثابت ہو چکا تھا۔ لیکن ظاہر پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جہاں پہ فوج کا قانون چلتا ہے، تو فوج نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد اس کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ہر بیان میں ایک تضاد، ایک ڈیفرنس ملے گا۔ یہ آج کچھ بولتا ہے، کل اس کا کوئی اور اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ یہ مرغیوں کے انڈے پالنے کا کام بتا رہا تھا جب اس کو اکانومی پہ لیکچر دینا تھا، تو اس نے کہا ہم اپنے پاکستان کی اکانومی اس طرح چینج کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی مرغیاں پالے، پھر مرغیوں کا انڈے بیچے، انڈوں میں سے بھی مرغیاں نکلیں گی۔ اس طرح وہ آپ کو یاد ہوگا ایک چرسی کا خواب تھا کہ وہ میں ایک مرغی خریدوں گا، پھر وہ انڈے دے گی، پھر انڈوں کو میں بیچوں گا، پھر ایک اور مرغی خریدوں گا، پھر اس طرح میں مرغیاں بڑھاتے بڑھاتے وہ بلینر بننے کا خواب دیکھتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اس نے پرائم منسٹر بننے کے بعد اس نے کہا کہ نواز شریف پچھلے پرائم منسٹر نے عیاشیاں کی تھیں، پنجاب گورنمنٹ کے پاس 32 گاڑیاں تھیں لگژری، وہ ہم نیلام کریں گے۔ وہ اس نے نیلام کر دی، اس نے کہا ہم غریبی میں رہیں گے، نیلام کر دیں۔ نیلامی میں خریدار کون تھا؟ عمران خان کے اپنے عیاش دوست۔ کیونکہ عمران خان کے بارے میں آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ 92 میں یہ کرکٹ سے ریٹائر ہوا ہے اور 2019 میں پرائم منسٹر بنا ہے۔
اس دوران کے سارے پیریڈ میں یہ کبھی اس نے کوئی جاب نہیں کی، 27 سال میں کوئی بزنس نہیں کیا، لائف اسٹائل اس کا عیاشیوں والا تھا، تو اس کے امیر دوست اس کے عیاشیوں کو پالتے تھے، تو ان امیر دوستوں کو ریفنڈ کرنے کا، ریوارڈ کرنے کا ٹائم آ گیا تھا، تو سب اس کے دوست جتنے جو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے تھے آج منسٹر بنے ہوئے، تو اس نے وہ پنجاب حکومت کی گاڑیاں سب بیچ دیں، جتنی مرسیڈیز بی ایم ڈبلیو جو گورنمنٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سب بیچ دیں اونے پونے دام میں اپنے دوستوں کو۔ اس کے 1 مہینے بعد ٹینڈر نکالا کہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے نئی گاڑیاں خریدنی ہیں۔ اس نے جب الیکشن کیمپین کر رہا تھا تو اس نے اعلان کیا کہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر ہے نا، وہ سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے گھر آفس جاتا ہے گھر سے، تو ایسا پرائم منسٹر میں بن کے دکھاؤں گا۔ اب اگر آپ اس کے گوگل پہ جا کے چیک کریں گے تو اس کا جو جب کہیں جاتا ہے یہ بائی روڈ، تو اس کے اسکواڈ میں کوئی 70 گاڑیاں ہوتی ہیں، جس میں ایمبولینسز، فائر بریگیڈ اور پولیس کی کوئی 40 ایک گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کا سرکاری اسٹاف کی گاڑیاں، 70 گاڑیوں کا اسکواڈ میں نکلتا ہے۔ یہ گھر سے 2 گلی دور ہے اس کا آفس، بنی گالا اسلام آباد میں یہ رہتا ہے، اور 2 گلی دور ہے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جاتا ہے، اور یہ ہمیں کہتا تھا کہ میں سائیکل پہ بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس جایا کروں گا۔ پالیسی میٹرز پہ آئیں تو ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان ہے نا، وہ کامرس منسٹر بھی ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ اس نے کامرس منسٹری اپنے پاس رکھی ہے، تو کامرس منسٹری کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں اس نے اعلان کیا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کریں گے اور بھارت کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ حالانکہ بھارت اس معاملے میں نہ انٹرسٹڈ تھا، نہ بھارت کی طرف سے کوئی ایسا بیان آ رہا تھا، خود ہی اس نے بیان دیا۔ اگلے دن کیبنٹ میٹنگ تھی، کیونکہ آرمی والوں نے ڈنڈا کیا کہ بھائی تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں آرمی کا ڈنڈا چلتا ہے، تو آرمی نے اس کو کہا کہ تم نے کیسے یہ بیان دے دیا۔ تو اگلے دن ایز اے پرائم منسٹر کیبنٹ میٹنگ ہیڈ کر رہا تھا، تو اس میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ اسٹیبلش کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں اس وقت تک جب تک کشمیر کا مسئلہ سالو نہیں ہوتا۔ تو عمران خان کے یو ٹرنز کی بھرمار ہے اس ملک میں۔ اس نے کہا تھا، اس کے کئی سٹیٹمنٹ آپ کو گوگل پہ جا کے آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈیں گے تو ملیں گے، جس میں جب یہ اپوزیشن میں تھا، جب یہ پرائم منسٹر نہیں بنا تھا، تو انٹرنیشنل پریس کے سامنے اس نے کئی بار کہا ہے کہ ISI پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو پتا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے۔ یہ کہتا رہا ہے کہ 26 ٹیررسٹ گروپ ISI نے کریٹ کیے ہیں امریکہ کے کہنے پہ، کسی کے بھی کہنے پہ کریٹ تو ISI نے کیے تھے۔ یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں بغیر آرمی کی مرضی کے کوئی پرائم منسٹر نہیں بنتا۔ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان آرمی جس کو چاہے وہ کسی بھی پپٹ کو پرائم منسٹر بنا سکتی ہے۔ بعد میں اس نے پرائم منسٹر بن کے ان سب چیزوں کو کنفرم کیا نا ایک طرح سے۔ تو عمران خان کے یو ٹرنز کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ آج وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اسی آرمی کو، کیونکہ وہ اس وقت تک پرائم منسٹر ہے جب تک کہ وہ بوٹ چاٹتا رہے گا۔ اس کا ایک بہت بڑا یو ٹرن آپ کو میں بتاؤں جو ریسنٹ میں اس نے کیا، کہ جب نواز شریف کا آخری دور تھا تو تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ایک آرگنائزیشن خادم حسین رضوی کی نام لیڈرشپ میں شروع کی گئی تھی، وہ آرمی کے کہنے پہ ہوئی تھی، اور فرینچ چارلی ہیبدو نے جب نبی پاک کے خاکے نکالے تھے تو اس پہ اس نے تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان میں پروٹیسٹ کیا تھا، اور عمران خان اور اس کی کیبنٹ کے سارے منسٹر، شیخ رشید جو کہ آج کل ہوم منسٹر بنا ہوا ہے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اور پھر بعد میں آرمی نے ان پروٹیسٹرز کو 2,000 روپے کے لفافے دے کے اٹھایا تھا۔ ابھی واپس جنوری میں اس سال ان کا واپس لبیک پاکستان کا پروٹیسٹ ہوا، تو اس میں عمران خان کی کیبنٹ نے اس پروٹیسٹر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ 30 اپریل تک ہم فرینچ ایمبیسیڈر کو پاکستان سے نکال دیں گے۔ اینڈ آف اپریل میں، مڈ آف اپریل میں پروٹیسٹ شروع ہوتا ہے واپس لبیک کا کہ آپ نے ابھی تک فرینچ ایمبیسیڈر کو نکالا نہیں۔ اس نے تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دیا، پاکستان میں کیبنٹ ڈیسیجن موجود ہے، اس نے بین کر دیا کہ لبیک پاکستان میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کو ہم بین کر رہے ہیں۔
اس کے بعد اس نے جنرل فیض ISI چیف کو فون کیا کہ لبیک والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹیز کو تباہ کر رہے ہیں, تو آپ ان کو روکیں. تو جنرل فیض نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم ان کے اوپر فائرنگ نہیں کر سکتے, ہم ان کو نہیں روک سکتے, تم سرنڈر کرو. تو اگلے دن وہ شیخ رشید احمد جس نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بین لگایا تھا, اس نے جا کے ریلیجیس افیئرز منسٹر کے ساتھ اور کچھ اور ملاؤں کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ انہوں نے تو میرے نام کے فتوے نکال دیے, اب ان سے کہا کہ میرے سے بات کریں. ان سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں بل پیش کریں گے اور ایک ریزولوشن لائیں گے, اور اس کے بعد ہم فرینچ ایمبیسیڈر کو نکالیں گے, اور ان کے ساتھ اسی آرگنائزیشن کے ساتھ نیگوسیشنز کی اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس آرگنائزیشن کو انہوں نے بین کر دیا تھا. اور پھر کراچی میں NA-249 اسمبلی میں اسمبلی کی ایک سیٹ خالی ہوئی تھی, فیڈرل منسٹر فیصل واوڑا نے ریزائن کر کے سینٹ میں گیا تھا, تو اس کی جگہ بائی الیکشن ہو رہے تھے, اس میں تحریک لبیک پاکستان نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. یاد رہے کہ اب تک وہ بین قائم ہے, آفیشیلی پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو بین لگایا گیا تھا وہ آفیشیلی ہٹایا نہیں گیا, اب تک قائم ہے, لیکن لبیک نے اس الیکشن میں بھی حصہ لیا اور سیکنڈ موسٹ ووٹ حاصل کیے. یہ ہے جی عمران خان آپ کے سامنے کہ رات کو 4 لکیر کھینچ کے یہ کوئی بات کرتا ہے, صبح اس کو وہ بات یاد ہی نہیں ہوتی, وہ ایک نیا بیان دے رہا ہوتا ہے. جو ویسٹرن گورنمنٹس کے مثالیں دیتا تھا کہ ناروے اور ہالینڈ اور ان کے پرائم منسٹر کی طرح ہم لائف گزاریں گے, آج وہ بنانا ریپبلک میں صرف عیاشیاں کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. تو عمران خان جیسا پرائم منسٹر, ایک ایسے دیش کا پرائم منسٹر جس کی پاپولیشن 22-23 کروڑ ہے, جو دنیا کے بڑے ملکوں میں آتا ہے, جس کے پاس بلوچستان اور سندھ جیسے رچ پروونسز ہیں جن کے ریسورسز یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں آرمی کے ساتھ مل کے دبا کے, ایسے ملک کا پرائم منسٹر عمران خان جیسا بد کردار, کیریکٹر لیس, کرپٹ اور ہپوکریٹ کا ہونا ریجن کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے اور انٹرنیشنل پیس کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. پاکستان کے کو ٹریک پہ لانے کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی سولوشن ہے کہ انٹرنیشنل پاورز پاکستان کے اوپر ایوری کائنڈ آف ایمبارگو لگائیں, ٹریڈ اینڈ ملٹری ایمبارگو لگائیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک وار کرائم ٹریبیونل قائم کیا جائے جس میں پاکستان آرمی کے تمام ریٹائرڈ اینڈ کرنٹ جنرلز کو کھڑا کیا جائے, ایسے ہی جیسے بوسنیا کے جینوسائیڈ کے لیے سربین کچھ لیڈرز کو اور آرمی جنرلز کو کھڑا کیا گیا تھا اور ان کو وار کرائم میں سزائیں ہوئی تھیں جو آج جیلوں میں ہیں یورپ کی. اسی طرح پاکستان کے ریٹائرڈ اینڈ کرنٹ آرمی جنرلز کو بنگالیوں کے جینوسائیڈ, بلوچوں کے جینوسائیڈ, پختون مہاجر سندھیوں کے جینوسائیڈ اور بھارت اور افغانستان میں ٹیررزم کرنے کے کرائم جو کیے ہیں اس کے لیے وار کرائم ٹریبیونل میں کھڑا کر کے ان کو وار کرائمز میں سزائیں دی جائیں گی, تو جا کے پاکستان میں کچھ حل ہوگا. ورنہ 22-23 کروڑ پاکستانی بھی انتہائی بے بسی اور بد نصیبی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور بھارت کے پاکستان کے جو نیبر ہیں بھارت اور افغانستان, وہاں بھی یہ انفلٹریشن اور ٹیررزم کرتے رہتے ہیں کہ ٹیررزم از دی اونلی انڈسٹری آف پاکستان. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اب عمران خان کا راستہ روکا جائے اور پاکستان آرمی کی بدماشی کو ختم کیا جائے. عزیز دوستوں, تھینک یو ویری مچ, کیپ واچنگ ہمارا ہند کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. لیٹسٹ نیوز ہر گھڑی آپ کو ہمارا ہند سے ان بائسڈ وے میں ملتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں, نمسکار, جے ہند, جے شری رام, وندے ماترم.